نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور ہماری ہر طرح کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں سارے ہی انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، عزیز دوستوں، خواتین اسلام، والدین کے ساتھ اولاد کا جسمانی تعلق ان کے وفات کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، مگر روحانی تعلق ختم نہیں ہوتا ہے۔ روحانی تعلق ان کے وفات کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ اگر کسی کے والدین کا انتقال ہو جائے، اولاد کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ والدین کو ثواب کیسے پہنچایا جائے۔ کچھ لوگ قرآن خوانی کرتے ہیں، کچھ درود پڑھ کر کے بخشتے ہیں، کچھ نماز پڑھ کر کے بخشتے ہیں۔ کتاب اور سنت میں میت کو ثواب پہنچانے کے جو مشروع طریقے ہیں، ان میں قرآن خوانی کا، درود پڑھ کر بخشنے کا، قرآن پڑھ کر بخشنے کا کہیں پر تذکرہ موجود نہیں ہے۔ میت کو ثواب پہنچانے کے مشروع طریقے جو کتاب اور سنت سے ثابت ہیں وہ تین ہیں۔ نمبر 1، دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3۔ جب انسان مرتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، سوائے 3 کے۔ 3 اعمال کا، 3 نیکیوں کا ثواب مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ نمبر 1، صدقہ جاریہ۔ میت نے اپنی زندگی میں صدقہ کر دیا، مسجد تعمیر کر دی، سرایہ تعمیر کر دیا، جب تک لوگ اس کے صدقے سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے میت کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ نمبر 2، علم ينتفع به الناس، علم جس سے لوگ فائدہ حاصل کریں۔ تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو والدین کے حق میں دعا کرے، اس دعا کا والدین کو فائدہ ہوتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنہ، اللہ جنت میں نیک آدمی کے درجات کو بلند کرتا چلا جاتا ہے۔ نیک شخص، نیک آدمی پروردگار سے عرض کرتا ہے ان لی ھذا، اے پروردگارہ یہ درجات کی بلندی کن اعمال کی بنا پر ہے؟
کیوں میرے درجات اس قدر بلند کیے جا رہے ہیں؟ اللہ فرمائے گا بِاِسْتِغْفَارِكَ وَلَدِكَ لَكَ، تیرے بچوں نے تیرے حق میں مغفرت طلب کی ہے۔ تو میت کو ثواب پہنچانے کے مشروع طریقے کتاب اور سنت سے جو ثابت ہیں ان میں پہلا طریقہ ہے دعا، دوسرا طریقہ ہے صدقہ اور خیرات۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا جب انتقال ہوا، اس وقت وہ مدینے میں موجود نہیں تھے، بعد میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے عرض کرنے لگے، اے پروردگار، اے اللہ کے رسول، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب میری والدہ کا انتقال ہوا تھا، جب میری والدہ وفات پائی تھی، اس وقت میں موجود نہیں تھا، اگر میں صدقہ کروں کیا اس کا فائدہ میری والدہ کو ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تمہارے صدقات اور خیرات کا فائدہ تمہاری والدہ کو ہوگا۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میں گواہ بناتا ہوں، وہ پھلدار باغ میں اپنی ماں کو ثواب پہنچانے کے لیے وقف کرتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول، ان ابی مات وترک مالا ولم یوصی، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، انہوں نے بہت مال چھوڑا ہے لیکن وصیت نہیں کی ہے، کیا اگر میں صدقہ اور خیرات کروں تو میرے والد کو اس کا فائدہ ہوگا؟ کیا ان کے گناہ بخشے جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر تم صدقہ اور خیرات کرو تو اس سے تمہارے والد کے گناہ بخشے جائیں گے۔ تو والدین کو ثواب پہنچانے کا دوسرا مشروع طریقہ یہ ہے کہ والدین کو ثواب پہنچانے کے لیے صدقہ اور خیرات کیا جائے، لیکن اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہ کیا جائے، دن متعین نہ کیا جائے، آدمی جب چاہے والدین کو ثواب پہنچانے کے لیے صدقہ اور خیرات کر سکتا ہے۔ 40 دن کا انتظار کریں، سال کا انتظار کریں، برسی منائے، 40واں بنائے، کتاب اور سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آپ والدین کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، جب بھی آپ کے جیب میں روپیہ ہے، مسجد میں اعلان ہو مساجد کی تعمیر کا، آپ والدین کو ثواب پہنچانے کے لیے صدقہ کر دیں۔ میت کو ثواب پہنچانے کا تیسرا مشروع طریقہ جو کتاب اور سنت سے ثابت ہے وہ ہے نیابت، کوئی آدمی نائب بن کر کے وہ کام کرے۔ مثال کے طور پر کسی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے ذمے قرض ہو، اولاد ادا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ، مومن کی جان جنت میں جانے سے رکی رہتی ہے جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ اگر اولاد قرض ادا کر دیں تو پھر مومن کی جان جنت میں داخل ہو جاتی ہے، ورنہ جنت میں جانے سے مومن کی جان رکی رہتی ہے۔ اسلامی عبادتوں میں 2 عبادتیں ایسی ہیں جن میں نیابت جائز ہے، ایک ہے حج اور دوسرا ہے روزہ۔ اگر کسی شخص کے ذمے فریضہ حج ہو یا کسی نے حج کی نذر مانی ہو اور حج کیے بغیر مر جائے، اس کی طرف سے حج بدل کیا جا سکتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قبیلے جوہینہ کی ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے عرض کرنے لگی، اے اللہ کے رسول، میری والدہ نے حج کی نذر مانی تھی، حج کیے بغیر وہ مر گئی، کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے حج ادا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اگر تمہارے والدہ کے ذمے قرض ہو کیا تم اسے ادا کرتی؟ اللہ کا قرض ہے، ادا کرو، اللہ کا قرض یہ ادائیگی کا زیادہ حقدار ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ایک روایت میں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے عرض کرنے لگا، اللہ کے رسول، میرے والد پر فریضہ حج واجب ہو چکا تھا،
حج کیے بغیر وہ وفات پا گئے، کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی یہی سوال پوچھا، اگر تمہارے والد کے ذمے لوگوں کا قرض ہوتا کیا تم اسے ادا کرتے؟ اللہ کا قرض ہے، ادا کرو، یہ ادائیگی کا زیادہ حقدار ہے۔ تو مرنے والا اگر کسی شرعی ریزن، کسی شرعی عذر کی بنا پر اگر وہ حج نہیں کیا، اولاد کو چاہیے کہ ان کی طرف سے حج کر دے۔ ایک شخص ہے جس کی نظر میں حج کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اس نے فریضہ حج کو اہمیت ہی نہیں دے رکھی ہے، حالانکہ اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، وہ حج کر سکتا تھا، محض سستی اور کاہلی اور فریضہ حج کو اہمیت نہ دیتے ہوئے حج کیے بغیر مر گیا، تو اولاد ان کی طرف سے حج نہیں کرے گی۔ آدمی کے دل میں حج کی تمنا تھی، آرزو تھی، حج کرنا چاہ رہا تھا، وہ کسی عذر کی بنا پر حج نہ کر سکا تو کریں اولاد ان کی طرف سے، لیکن ایک شخص حج کو اہمیت ہی نہیں دیتا، اس کی نگاہ میں حج کی اہمیت ہی نہیں ہے، ایسا آدمی گنہگار ہے، قیامت کے دن وہ اپنے اس گناہ کی سزا بھگتے گا۔ تو اسلامی عبادتوں میں دو عبادتیں ایسی ہیں جن میں نیابت جائز ہے، ایک ہے حج، میت کی طرف سے بھی حج بدل ممکن ہے، اگر اس نے حج کی نظر مانی ہو، پورا نہ کر سکا ہو، یا فریضہ حج اس پر واجب ہو چکا ہو، اس نے حج نہ کیا ہو۔ دوسری عبادت جس میں نیابت جائز ہے وہ ہے روزہ، کسی نے روزے کی نظر مانی ہو، روزہ رکھے بغیر مر جائے تو روزے رکھے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، اگر کوئی مر جائے اس کے ذمے روزہ ہو، میت کے سرپرستوں کو چاہیے میت کی طرف سے روزے رکھیں، میت کی طرف سے صوم رکھیں۔ تو میت کو ثواب پہنچانے کے مشروع طریقے یہی تین ہیں، اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں میت کو ثواب پہنچانے کے جتنے طریقے ہیں، چاہے قرآن خوانی ہو، چاہے درود پڑھ کے بخشنا ہو، چاہے تسبیح پڑھ کے بخشنا ہو، چاہے نمازیں پڑھ کے بخشنا ہو، ان کی کوئی دلیل کتاب اور سنت میں موجود نہیں ہے۔ تو اگر اولاد اپنے والدین کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کتاب اور سنت میں والدین کو ثواب پہنچانے کے جو مشروع طریقے ہیں ان کا اہتمام کریں۔ اگر اولاد وفات کے بعد والدین کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے وہ خود نیک بن جائیں، وہ خود نمازوں کی پابندی کریں، والدین اس کو جس نیک راستے پر چلانا چاہتے تھے اس نیک راستے پر چلے، والدین زندگی بھر میں اسے جس نیکی کا حکم دیتے تھے اس نیکی پر عمل کریں۔ یہ اولاد کا والدین کو سب سے بڑا گفٹ ہے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، اگر کوئی آدمی کسی کو خیر کی بات بتاتا ہے، بتانے والے کو عمل کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا۔ اگر آپ کے والدین نے آپ کو نماز پڑھنے کی وصیت کی تھی، نصیحت کی تھی، ان کی اچھی تربیت کی بنا پر اگر آپ دین پر قائم رہیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، آپ کے ہر نیک عمل میں ایک حصہ والدین کو ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ والدین سبب بنے ہیں، والدین کی نیک تربیت کی بنا پر آپ نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، ان کی اچھی تربیت کی بنا پر آپ دین پر قائم ہیں۔ تو اولاد کی طرف سے والدین کو سب سے قیمتی تحفہ یہ ہے وہ خود نیک بن جائیں، نیک راستے پر، نیکی کے راستے پر قائم ہو جائیں۔ آپ جو بھی نیک کام کریں گے، نماز پڑھیں گے تو والدین کا ایک حصہ ہے، روزہ رکھیں گے تو والدین کا حصہ ہے، صدقہ اور خیرات کریں گے، گرچہ آپ اپنے لیے صدقہ اور خیرات کر رہے ہوں تب بھی والدین کا حصہ ہے، اس لیے کہ آپ کی اچھی تربیت میں آپ کے والدین حصے دار تھے۔ اور شریعت کا اصول ہے آدمی کسی اچھے اور برے کام میں حصے دار بنتا ہے تو اسے ثواب اور گناہ برابر ملتا ہے۔ آدمی اچھے کام میں سبب بنتا ہے تو اس اچھے کام میں سبب بننے کا ثواب ملتا ہے، برے کام میں سبب بنتا ہے، ذریعہ بنتا ہے، اس برائی کا ذریعہ اور سبب بننے کی وجہ سے بھی اسے گناہ ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روئے زمین پر جب بھی کسی کا ناحق خون بہے گا، گناہ کا ایک حصہ قابل کے سر پر جائے گا، اس لیے کہ اسی نے روئے زمین پر قتل کی رسم کو جاری کیا تھا۔ تو یہ سب سے بہترین تحفہ ہے اولاد کی طرف سے والدین کے حق میں کہ وہ خود نیک بن جائیں، نمازوں کی پابندی کریں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تو ہمیں نیک بنا، صالح بنا،
نیکیوں کے راستے پر تو ہمیں قائم اور دائم رکھ. ہمارے جن والدین کا انتقال ہو چکا ہے پروردگار تو ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو کشادہ کر دے، ان کے درجات کو بلند عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. برادران اسلام، عزیز دوستوں، خواتین اسلام، مالک بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف فرما تھے. قبیلے بنو سلمہ کا ایک شخص آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول، کیا والدین کے وفات کے بعد، ان کے انتقال کے بعد بھی حسن سلوک کی کوئی صورت باقی ہے جو میں ان کے ساتھ کرتا رہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، والدین کے وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کی کچھ صورتیں باقی ہیں. والدین کے ساتھ حسن سلوک صرف ان کی زندگی میں نہیں ہے، ان کے وفات کے بعد بھی ہے. والدین کے وفات کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کیسے کیا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے دعا کرو، مغفرت طلب کرو. نمبر 2، ان کے وعدوں کو پورا کرو. اگر انہوں نے وصیت کی تھی ان کی وصیت کو نافذ کرو. وصیت میں 2 باتوں کا خیال رکھنا ہوگا. ایک تو وارثین کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ اللہ نے وارثین کے حصے مقرر کر رکھے ہیں. باپ خود اپنے بیٹوں کے درمیان وصیت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بیٹے کا حصہ مقرر ہے، بیٹی کا حصہ مقرر ہے. وصیت غیر وارثین کے حق میں. نمبر 2، 1/3 سے زیادہ وصیت کی اجازت نہیں ہے. باپ 1/3 مال سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفات کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کیے ہیں، ان کے لیے دعا کریں، مغفرت طلب کریں، ان کے وعدوں کو پورا کریں، ان کی وصیتوں کو نافذ کریں، اور پھر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں جن کا تعلق والدین سے ہے. چچا ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہیں، ماموں ہیں، ان سب کے ساتھ حسن سلوک، اچھا سلوک کریں. اور 5ویں نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والدین کے چاہنے والوں کے ساتھ حسن سلوک. عبداللہ بن دینار فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکے کے راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہو گئی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا. جس گدھے پر سوار تھے اس آدمی کو اس گدھے پر سوار کرایا. سر پر جو پگڑی تھی، امامہ باندھا ہوا تھا، وہ امامہ اور پگڑی اٹھا کر کے ان کے سر پہ رکھ دیا. عبداللہ بن دینار فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا یہ لوگ دیہاتی لوگ ہیں، کم پر راضی ہو جاتے ہیں، آپ اس قدر ان کی عزت افزائی کیوں کر رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس کا جو والد ہے میرے والد عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست تھا، چاہنے والا تھا. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا والدین کے ساتھ سب سے بڑی نیکی یہ ہے ان کے چاہنے والوں کے ساتھ، ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. اس بنا پر چونکہ اس کے والد میرے والد کے دوست تھے، اس بنا پر میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں. تو یہ والدین کے وفات کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کی کچھ شکلیں اور کچھ صورتیں تھیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر.